الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. موقر اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، قیامت کے دن انسان سب سے زیادہ جس چیز کا محتاج ہوگا وہ صحیح سالم صاف ستھرا نیک دل ہوگا۔ قیامت کے دن انسان نہ مال اس کو کام آئے گا نہ اولاد، دنیا کے سارے اسباب دنیا میں چھوٹ جائیں گے اور جتنے لوگ رشتہ دار اس کے وہاں ہوں گے وہ خود اپنے مسئلے میں پریشان ہوں گے۔ ایسے وقت میں اگر واقعی انسان کی نجات کا سبب کوئی چیز بن سکتی ہے تو وہ ایک اچھا دل ہے، ایسا دل جو اپنے رب کو جانتا ہو، رب کو رب مانتا ہو، رب کو معبود مانتا ہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو۔ ایسا دل جس میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو، اللہ اور اس کے رسول کی بات پر یقین ہو، اللہ کی ذات پر توکل ہو، اللہ کا خوف ہو، اللہ سے امید ہو، اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا یقین ہو، جس کے دل میں آخرت کی فکر ہو، انجام کی فکر ہو، اور جو دین ہی میں اپنی نجات مانگتا ہو۔ ایسا دل جو سخت نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کی بات کا اثر لینے والا ہو۔ ایسا دل جس میں مخلوق کے لیے کینہ، کپٹ، بغض و عداوت، حسد اور اس طرح کی جتنی بیماریاں ہیں وہ بیماریاں نہ ہوں، وہ صاف ستھرا خیر خواہی والا، بھلائی چاہنے والا دل ہو، جس میں خالق کے لیے عظمت کا احساس ہو اور مخلوق کے لیے جس میں شفقت ہو۔ ایسا دل لے کر اگر آخرت میں انسان جائے تو ایسا انسان کامیاب ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن، قیامت کے دن، نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد کام آئے گی، بیٹے کام نہیں آئیں گے۔ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، ہاں مگر یہ کہ انسان اللہ کے پاس ایک صحیح سالم ٹھیک ٹھاک دل لے کر آئے۔ معلوم ہے کہ جس چیز پر کام کرنے کی ضرورت ہے دنیا میں وہ ہمارا دل ہے۔ باہر کی چیزوں کو صحیح کرنا اس سے زیادہ ضروری ہے کہ آدمی اندر کے اس دل کو صحیح کرے۔ باہر زیب و زینت اور خوبصورتی کے اسباب اکٹھا کر کے اپنے آپ کو خوبصورت بنانا، مزین کرنا، اس سے زیادہ ضروری ہے کہ انسان اپنے دل کو نورانی بنائے۔ دل کی بربادی کہاں سے آتی ہے؟ دل کی بربادی آتی ہے دل کی سختی سے۔ انسان ہلاک ہوتا ہے تو اس میں بہت بڑا سبب آدمی کے دل کی سختی ہوتی ہے۔ لہٰذا آج کے اس مختصر سے خطاب میں، جس میں وقت ویسے بھی بہت کم ہے، قساوت قلبی، دلوں کی سختی، اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے، یہ ایسا عنوان نہیں ہے کہ اس کو بہت ہی مختصر وقت میں ہم مکمل طور پر سمجھ پائیں، لیکن ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ کے تحت جس کا پورا نہ ملے اس کا پورا کھونا بھی نہیں چاہیے۔ کچھ باتیں ہم اختصار کے ساتھ دیکھیں گے تاکہ یہی ہمارے لیے دلوں کی اصلاح اور دلوں میں نرمی لانے کے لیے کچھ نہ کچھ سبب اور ذریعہ بن جائے۔
سب سے پہلی چیز تو یہ کہ دلوں کی سختی کے نقصانات کیا ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا قسى القلب قحطت العین، جب دل سخت ہو جاتا ہے تو آنکھوں میں قحط آ جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو آپ کو ملیں گے مجھے رونا ہی نہیں آتا ہے، قرآن پڑھتا ہوں، حدیث پڑھتا ہوں، آخرت کے واقعات، حالات، احوال، قبر کی باتیں سب کچھ میں پڑھتا سنتا ہوں، حتیٰ کہ تراویح میں لوگ رو رہے ہوتے ہیں لیکن مجھے رونا نہیں آتا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب دل سخت ہو جاتا ہے تو آنکھوں میں قحط آ جاتا ہے، سوکھا، آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، اور آنکھوں سے آنسوؤں کا نکلنا ضروری ہے۔ انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ کے آگے اللہ کے لیے رونے والا ہو، آخرت کی فکر کر کے رونے والا ہو۔ یہ زندگی سے نکل جائے، انسان کا مزاج خشک ہو جاتا ہے اور انسان برباد ہو جاتا ہے۔ تو دلوں کی سختی کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ آنکھوں میں آنسو نہیں آتے۔ کما ان البدن اذا مرض لم ينفع فيه الطعام والشراب فكذلك القلب اذا مرض بالشهوات لم تنجح فيه المواعظ۔ کہتے ہیں ویسے ہی جیسے ایک جسم بیمار ہو، ایک انسان بیمار ہو، بدن بیمار ہو، تو پھر کتنا بھی کھائے پیے فائدہ نہیں ہوتا ہے، غذا سے جسم کو فائدہ نہیں ہوتا ہے جب جسم بیمار ہو۔ اسی طرح سے اگر دل خواہشات کا مریض ہو تو اسے واعظ و نصیحت سے فائدہ نہیں ہوتا۔ جب دلوں پر خواہشات کا تسلط ہو، خواہشات کا غلام دل بن جائے تو پھر واعظ و نصیحت کا اثر اس پر نہیں ہوتا ہے۔ یہ ابن قیم کہتے ہیں۔ تو دلوں کی سختی کا نقصان یہ ہے کہ واعظ و نصیحت کا اثر نہیں ہوتا ہے، اتنا بعض اوقات سخت ہو جاتا ہے کہ واعظ و نصیحت اس کو فائدہ نہیں دیتی ہے۔ نمبر 2، دلوں کی سختی کا نقصان یہ ہے کہ تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ تعلقات بنے رہتے ہیں ایک دوسرے کی ہمدردی سے، لیکن جب دل سخت ہو جاتا ہے تو انسان کو لوگوں سے ہمدردی نہیں رہتی ہے، وہ صرف اپنے مفاد کی سوچنے لگ جاتا ہے، وہ صرف اپنے فائدوں کی سوچتا ہے، اسے دوسروں کے مسائل اور ان کے دکھ درد، ان کی پریشانی کا کوئی احساس نہیں ہوتا ہے، اور یہ چیز لوگوں سے اس کو دور کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، لوگوں کو اس سے دور کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے نبی، یہ آپ کے رب کی رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم بنا دیے گئے ہو، نرم مزاج ہو۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ سخت زبان ہوتے، غلیظ القلب، سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، لوگ آپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ سخت زبان ہوتے، سخت دل ہوتے، لوگ آپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ دلوں کی سختی لوگوں کو ہم سے دور بھگاتی ہے۔ کیوں؟ جب دل سخت ہوتا ہے تو زبان بھی سخت ہو جاتی ہے، اور جب زبان سخت ہو جاتی ہے تو لوگوں کا دل ٹوٹتا ہے، لوگوں کا دل ٹوٹتا ہے تو لوگ دور ہو جاتے ہیں۔ دلوں کی سختی کا تعلق، دلوں کی سختی سے نہ صرف لوگوں سے تعلق خراب ہوتا ہے، اللہ سے بھی خراب ہوتا ہے۔ انسان گناہ کرنے والا بنتا ہے۔ یہی تیسری چیز ہے کہ جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے تو انسان کی زندگی میں گمراہی آتی ہے، وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، وہ دین سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ تو بربادی ہے سخت دلوں کے لیے، سخت دل والوں کے لیے بربادی ہے جو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی نصیحت کے لیے سخت ہو جائیں، جن میں اللہ کی نصیحت کا اثر نہ ہو، جو اللہ کی یاد کے باوجود بھی جن میں سختی باقی رہے، نرمی نہ آئے، جو اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہی نہ ہو، جو اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے سخت ہو جائیں، ایسے دلوں کے لیے بربادی ہے۔ اولئک فی ضلال مبین، یہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں کو جن کا دل سخت ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کھلی گمراہی میں پڑے ہیں۔
معلوم ہے کہ گمراہی کے اسباب میں سے بنیادی سبب دل کا سخت ہو جانا ہوتا ہے۔ جب آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے تو انسان کو احساس نہیں رہتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، صحیح کر رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں۔ تو دل سے بصیرت چھن جاتی ہے، دل میں اندھاپن آتا ہے، دل میں سختی آتی ہے۔ تو دلوں کی سختی سے انسان کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ گناہ سے رکنے کے لیے گناہ کا احساس ضروری ہے۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ کسی کا دل دکھا دیا آپ نے، آپ کو برا لگتا ہے۔ اگر برا نہیں لگتا ہے تو دل بہت سخت ہو چکا ہے۔ بعض اوقات انسان غلط کام کرتا ہے، اس کو فوراً احساس ہوتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے، اصلاح کرتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے اللہ سے، بندوں سے۔ لیکن جب دل سخت ہوتا ہے تو انسان اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے لگتا ہے، میں صحیح ہوں، وہ غلط ہے، جبکہ اس نے دکھایا ہے دل، لیکن یہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے لگ جاتا ہے۔ چاہے بیوی شوہر کا معاملہ ہو، ماں باپ اولاد کا معاملہ ہو، بھائی بھائی کا معاملہ ہو، یا دوست کا معاملہ ہو۔ دل جب سخت ہو جاتا ہے تو انسان کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے، چاہے وہ اللہ کے معاملے میں، چاہے بندوں کے معاملے میں۔ یہ احساس کا ختم ہونا بہت بڑی خطرناک چیز ہے، اور پھر انسان گمراہ ہو جاتا ہے، ایسے دور نکل جاتا ہے کہ واپس لوٹنے کا امکان نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ واپس کون لوٹتا ہے؟ جس کو اپنی غلطی کا احساس ہو۔ لیکن جب دل اتنا سخت ہو گیا ہے تو احساس ہی نہیں ہوگا، جب احساس نہیں ہوگا تو واپس نہیں لوٹے گا۔ گمراہ، اولئک فی ضلال مبین، ایسے لوگ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ تین بنیادی باتیں ہم نے دیکھی کہ انسان کو واعظ و نصیحت سے کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، رونا دھونا اور دلوں کا معاملہ خراب ہو جاتا ہے ایک دم، اس کی ایموشنل لائف بالکل، اس کی الاسٹیسٹی ختم ہو جاتی ہے، اس کے دل کی لچک ختم ہو جاتی ہے، احساسات، دل دھڑکتا نہیں ہے، وہ فزیولوجیکلی دھڑکتا ہے، ڈاکٹر کے سامنے دھڑکتا ہے، جذبات اور احساسات کی دنیا میں اس میں دھڑکن نہیں ہوتی ہے، وہ بالکل خاموش پڑا، بالکل مردہ پڑا ہوا ہوتا ہے، سخت، ایموشنلی ڈیڈ، کچھ اثر نہیں ہوتا اس پر۔ دو، تعلقات خراب لوگوں سے۔ تین، تعلقات خراب اللہ سے دور، گناہوں کی دنیا میں چلا جاتا ہے، اللہ کے حکم پورے نہیں کرتا ہے، گناہوں سے رکتا نہیں ہے، گمراہی میں چلا جاتا ہے، ہدایت کی طلب اور ہدایت کا شعور اس میں نہیں ہوتا ہے۔ یہ تین بڑے نقصانات ہیں جو دلوں کی سختی سے پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن دل سخت ہوتا کیسے ہے؟ کیوں دل سخت ہوتا ہے؟ نمبر ایک، دینی ماحول سے دوری، نصیحت کا ماحول، دروس کا ماحول، علماء کی بات، واعظ، نصیحت، خطبہ اور خطاب، قرآن و سنت کی بات، سلف کے واقعات، قیامت کا ذکر، ترغیب، ترہیب، نیکیوں پر کیا ملے گا، گناہوں پر کیا سزا ہے۔ اس ماحول میں جب انسان سانس لیتا ہے تو اس کے دل پر اس کا بار 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 اثر پڑتا ہے اور دل نرم ہو جاتا ہے۔ نہیں تو دل سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ دنیا دنیا، پیسہ پیسہ، سب پیسے کے پیاسے ہیں، کوئی رشتہ داری کچھ بھی نہیں ہے، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، دنیا ہی اصل ہے، جمع کرو پیسہ، انجوائے کرو، ذہن میں صرف یہی باتیں آتی ہیں، اس سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ آپ مٹی پر بھی پانی نہیں ڈالو گے تو پتھر جیسی ہو جاتی ہے۔ واعظ و نصیحت کے دینی ماحول سے دور جب انسان ہو جاتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا اب بھی ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے اور اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے حق کے لیے ان کے دلوں میں جھکاؤ پیدا ہو جائے؟ ابھی بھی وقت نہیں آیا؟ ابھی بھی تمہارے دل اکڑ کے بالکل سخت ہیں؟ کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ تمہارے دلوں میں خشوع پیدا ہو جائے، جھکاؤ پیدا ہو جائے اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کی نصیحت کے لیے اور اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے حق کے لیے؟ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان لوگوں کی طرح یہ نہ ہو جائیں، ایمان والے ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں
جو ان سے پہلے کتاب دیے گئے تھے، جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی، لیکن فطال علیہم الامد، تو ان پر نبیوں کے جانے کے بعد ایک لمبا زمانہ گزرا. فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، تو ان کے دل سخت ہو گئے. وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں سے بہت سے لوگ فاسق ہی فاسق ہیں. فطال علیہم الامد، نبیوں کا دور تھا، نبیوں کی مجالس تھی، وعظ و نصیحت چلتا تھا، دلوں پر اس کا اثر ہوتا تھا. نبی دنیا سے چلے گئے، وہ ماحول ختم ہو گیا. پھر ایک لمبا زمانہ جب گزرا، اس ماحول سے محرومی کے ساتھ دل سخت ہو گئے. یہ جو دینی مجالس ہیں، یہ صرف ہمارے نالج کے بڑھانے کے لیے نہیں ہے. اگر کوئی صرف علم کے لیے یہاں آتا ہے تو وہ بیوقوف ہے. دینی مجالس صرف علم کے لیے نہیں ہے. دینی مجالس اپنے ایمان کی تازگی کے لیے، اپنے ایمان کی تجدید کے لیے ہے. دینی مجالس میں ہم کیوں آئیں؟ اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. اللہ کے نیک بندے کون ہیں کہ اللہ کی آیتیں جب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ایمان میں بڑھ جاتے ہیں، صرف علم میں نہیں. علم میں تو بڑھتے ہی ہیں، لیکن اس علم کے ذریعے سے وہ ایمان میں بڑھتے ہیں. اصل اضافہ جو مطلوب ہے وہ علم کا نہیں ہے. علم کے بعد ایمان ضروری ہے. خالی علم بڑھ کے کریں گے کیا؟ اگر ایمان نہیں بڑھا، سب معلوم پڑا، نہیں مانتا، کیا فائدہ؟ ابو جہل کو معلوم نہیں تھا توحید کیا ہے؟ معلوم ہونا نجات کے لیے کافی ہے؟ نہیں. معلوم ہونے کے بعد دل میں اس کا یقین، اس کو قبول، اور زندگی میں اس کا نفاذ ہونا چاہیے. تو دینی مجالس سے دوری ہونے کی وجہ سے ان کے دل کمزور ہو گئے، ایمان کمزور ہو گیا اور دل سخت ہو گئے. نتیجہ کیا ہوا؟ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں سے بہت سارے فاسق ہو گئے، گنہگار. دلوں کی سختی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان دینی ماحول سے دور ہو جاتا ہے. یہ پہلی وجہ ہے. دوسری وجہ، ہمیشہ کھیل کود میں لگے رہنا، انجوائمنٹ میں. پب جی کھیل رہا ہے، ٹہل رہا ہے، گھوم پھر رہا ہے، پکنک پہ جا رہا ہے، انجوائے کر رہا ہے، ہنسی مذاق، خوش 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 خوش، ہر چیز ایسی جو انجوائمنٹ والی ہو. زندگی میں کوئی سیریس پرپز نہیں ہے، ایک سنجیدہ مقصد زندگی کا نہیں ہے، اس کو آخرت کی فکر نہیں ہے. بس وہ دنیا کی موج مستی میں ہے، ہنسی مذاق میں ہے، وہ بس انجوائمنٹ چاہتا ہے. یہ میری زندگی ہے، اس کو انجوائے کرو. انجوائمنٹ اسی میں لگا رہتا ہے، بناؤ سنگھار میں، گھومنے پھرنے میں اور موج مستی میں، کھیل کود میں، اسی میں لگا رہتا ہے. ایسا آدمی، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تکثر الضحک، ہنسی کی کثرت مت کرو، ہمیشہ ہنسنے کھیلنے میں مت رہو، خوب مت ہنسو، زیادہ مت ہنسو. فإن کثرت الضحک تمیت القلب، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو سخت کر دیتا ہے، دل کو مردہ کر دیتا ہے. زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. ہنسی کے وقت ہنسی ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ زندگی میں سیریسنس ہو ہی نہیں، ہر بات میں مذاق ہو، ہر بات کو انجوائے کرے آدمی. زندگی میں کوئی ایسی بات نہ ہو کہ واقعی وہ آخرت کے بارے میں بھی سوچتا ہو. تو ہنسی کی کثرت دل کو مردہ کر دیتی ہے. ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے. اسی طرح سے لذتوں میں انہماک اسی کے ضمن میں آئے گئے. انجوائمنٹ، کھاؤ پیو، موج مستی کرو، ہلا گلا کرو، گھومو پھرو، مستی کرو، انجوائے کرو. انجوائمنٹ، اس سے دل سخت ہوتا ہے. اللہ سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایاکم والبطنہ، پیٹو بننے سے بچو. ہمیشہ پیٹ کی فکر، ہمیشہ کھانے میں آج کیا کھاؤں گا، کل کیا کھاؤں گا، یہ مزہ آ رہا ہے، وہ ہوٹل جائیں گے، یہ کھانے کو جی کر رہا ہے. ہمیشہ اپنے پیٹ کی، زبان کی لذتوں کے پیچھے پڑے رہنا. ایاکم والبطنہ، بطن کی فکر کرنا صرف ہمیشہ.
ہمیشہ پیٹ بھرتے رہنا کھانے پینوں سے، اچھے اچھے کھانے، بس اسی میں مگن رہے آدمی۔ اچھا کھانا منع نہیں ہے، لیکن انسان کھانے کے لیے جینے لگے ہے۔ ایک وہ ہے جو جینے کے لیے کھاتا ہے، ایک وہ ہے جو کھانے کے لیے جی رہا ہے، بس اس کی دن بھر کی فکریں یہی ہوتی ہیں۔ حتیٰ کہ رمضان کے مہینے میں بھی سحری میں کیا ہے، افطار میں کیا ہے، افطار کے بعد کیا ہے، اسی میں انسان کی فکریں لگی رہے، پیٹو بن جائے آدمی بس۔ ایاکم والبطن فإنہا تقسی القلب، اس لیے کہ پیٹو پن، پیٹ ہی کی فکر کرنا، کھانے پینے ہی کی فکر میں لگے رہنا دل کو سخت کر دیتا ہے۔ پیٹ بھرا ہوگا تو کہاں سے انسان کے دینی جذبات تازہ ہوں گے؟ جب یہاں آگ لگتی ہے تو یہاں روشنی ہوتی ہے، یہاں روشنی ہوتی ہے، یہاں آگ لگنا چاہیے۔ یہ ہمیشہ ٹھنڈا ہے ایک دم، کہاں سے روشنی پیدا ہوگی؟ سلف کو آپ دیکھیے، ان کی بھوک ان کے ایمان کے اضافے اور قلب کی نورانیت کا ذریعہ تھی۔ اور آدمی فریش بھی نہیں رہتا ہے، اس کو پھر جب پیٹ بھر جاتا ہے تو خواہشات بیدار ہو جاتی ہیں۔ جب پیٹ بھرا ہوتا ہے تو اچھی سوچتی ہے، ہری سوچتی ہے، لیکن جب پیٹ میں کم ہوتا ہے تو انسان ٹو دا پوائنٹ ہوتا ہے۔ تو کہا کہ ہمیشہ پیٹ کی فکر میں لگے رہنے اور پیٹ کو بھرنے کی فکر میں لگے رہنے سے بچو، اس لیے کہ یہ دل کو سخت کر دیتا ہے۔ امام ابن مبارک نے اپنی کتاب الزہد میں اس کو روایت کیا ہے۔ نمبر 4، گناہوں کی کثرت اور توبہ سے بچنا، توبہ سے اعراض۔ دیکھیں گے توبہ ہی نہیں کرتا لیکن گناہ برابر کرتا ہے، یہ بھی دلوں کو سخت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کلا بل ارانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ان کی کمائی کی وجہ سے، جو کچھ گناہ انہوں نے کمائے، ان گناہوں کی وجہ سے ان کے دل زنگ آلود ہو گئے، ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا۔ دل پر زنگ لگتا ہے تو دل بگڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ کلا بل ارانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جو کچھ ان کے دلوں نے کمایا، انہوں نے کمایا، اس کے نتیجے میں ان کے دلوں پر زنگ لگ گئے، یعنی گناہوں کی وجہ سے دل زنگ آلود ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس کو اور واضح کیا، آپ نے فرمایا ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه، مومن جب گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ لگتا ہے، کالا دھبا لگتا ہے ہر گناہ کے نتیجے میں دل پر مومن کے۔ میرا ایمان صحیح ہے، میری توحید صحیح ہے، مومن ہو تو بھی دھبا لگتا گناہ سے، دل خراب ہوتا ہے گناہوں سے، نام اعمال تو ہوتا ہی ہے، دل بھی خراب ہو جاتا ہے۔ جو جگہ ہے اعلیٰ ترین جذبات اور کیفیات کی ہے، دل خراب ہو جاتا اس سے۔ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر کالا نقطہ لگتا ہے۔ فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهُ، لیکن گناہ ہونے کے بعد میں اگر وہ توبہ کریں، گناہ کو چھوڑ دیں اور اللہ سے استغفار کریں، مغفرت کی دعا کریں، توبہ کریں آئندہ نہیں کروں گا، گناہ چھوڑ دیں ابھی، اور اللہ معاف کر دیں جو کچھ ہو چکا، فیوچر، پریزنٹ، پاسٹ، مستقبل میں عزم کرے نہ کرنے کا، حال میں ترک کرے اور ماضی کی غلطی پر اللہ سے معافی مانگے، استغفار کریں، سقل قلبہ، اس کا دل پھر سے ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے، وہ دھبا مٹ جاتا ہے۔ نہیں فَإِن زَادَ، توبہ نہ کریں، گناہ نہ چھوڑیں بلکہ اور بڑھ جائے، گناہ میں زیادہ ہو، فَإِن زَادَ زَادَتْ، وہ دھبا بھی بڑھ جاتا ہے، چھوٹا سا نقطہ پھر بڑا دھبا بن جاتا ہے، پھر اور گناہ، پھر بڑا، پھر اور بڑا۔ فَإِن زَادَ زَادَتْ، اور آپ نے فرمایا فَذَلِكَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، یہی وہ زنگ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ کلا بل ارانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اور آپ نے یہ آیت پڑھی، ان کے دلوں پر ان کی کمائی کے نتیجے میں زنگ لگ گیا۔
تو دلوں پر زنگ لگتا ہے گناہوں کی وجہ سے. گناہ کے بعد بھی موقع رہتا ہے کہ دل صاف ہو جائے، توبہ کر لے آدمی، گناہ چھوڑ دے آدمی، استغفار کرے اللہ سے. لیکن اگر نہیں کرتا ہے، گناہ پر گناہ پر گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے، تو دل خراب ہو جاتا ہے اور بالکل زنگ آلود ہو جاتا ہے. پھر وہ زنگ نکلتا نہیں، بڑی مشکل سے نکلتا ہے. لہٰذا یہ حدیث جو امام احمد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ نے روایت کی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے دل زنگ آلود ہو جاتا ہے اور دل سخت ہو جاتا ہے، دل برباد ہو جاتا ہے. نمبر 5، فتنوں اور برائیوں کو رد نہیں کرنا، ان پر انکار نہیں کرنا، ان کو قبول کر لینا. گمراہیوں کو قبول کر لینا، ان کا رد نہیں کرنا، ان پر راضی ہو جانا. ان کو دیکھنا لیکن انسان کا احساس ختم ہو جائے، ان کو ایکسیپٹ کر لینا، یہ بھی انسان کے دل کو سخت کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، بلکہ اس میں حق کی قبولیت ہی ختم ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا. فتنے دل پر ایک کے بعد ایک وارد ہوتے رہتے ہیں، جیسے چٹائی کی تیلیاں ہوتی ہیں، جیسے کپڑے کے دھاگے ہوتے ہیں، بوریے کے دھاگے ہوتے ہیں، رسیاں ہوتی ہیں کہ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک چٹائی کی جیسے تیلیاں ہوتی ہیں، ایک کے بعد ایک ساتھ میں جوڑ کر چٹائی بنتی ہے. لکیریں، دھاگے ایک ساتھ مل کر، رسیاں ایک ساتھ جوڑ کر کپڑا اور بوریا بنتا ہے. اسی طرح سے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک دل پر فتنے وارد ہوتے رہتے ہیں. فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاء. تو جو دل ان فتنوں کو پی جاتا ہے، اس کے دل پر، یعنی دل قبول کرتا ہے اس کے دل پر کالا دھبا لگ جاتا ہے. وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاء. گمراہی سامنے آئی، جو دل اس گمراہی کا انکار کرتا ہے، غلط ہے، مجھے نہیں چاہیے، اس کے دل پر سفید نورانی دھبا لگتا ہے. دھبا تو نہیں کہیں گے اس کو، نقطہ لگتا ہے، روشن نقطہ لگتا ہے. دل میں نور پیدا ہوتا ہے جب ہم برائی کو دل میں رد کرتے ہیں، مجھے نہیں چاہیے. حتیٰ کہ گانے کی آواز آئی اور آپ کے دل میں آئے نہیں، غلط. گالی کی آواز آئی، آپ نے گالی نہیں دی، پڑوسی نے دی، کسی راستے پر چلنے والے نے دی، دل میں بات آئی، دل نے کہا کتنی غلط بات ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ ایسا اچھا نہیں ہے. تو جب سامنے فتنہ، گناہ، برائی، گمراہی آتی ہے، دل اس کا انکار کرتا ہے، دل میں ایک روشن نقطہ پیدا ہو جاتا ہے. اور اگر قبول کر لے، رد نہ کر لے، کالا دھبا لگ جاتا ہے. حتی تصیر علی قلبین، یہاں تک کہ دل دو دل ہو جاتے ہیں. ایک آدمی کا دل ایسا، ایک آدمی کا دل ایسا، انکار کرنے والے کا ایسا، اقرار کرنے والے کا ایسا، فتنے کو رد کرنے والے کا دل ایسا اور فتنے کو قبول کرنے والے کا دل ایسا. حتی تصیر علی قلبین علی ابیض مثل الصفا فلا تضرہ فتنۃ ما دامت السماوات والارض. ایک دل تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے بالکل صاف شفاف چٹان کی طرح. مسجد میں آپ فرش دیکھتے ایک دم کلین، ٹائلز جس کو آپ کہتے ہیں، ٹائلز کی طرح ہو جاتا ہے وہ، کہ اس پر کوئی چیز ٹک نہیں پاتی ہے، بہہ کے نکل جاتی ہے. فتنہ اس پر گرتا ہے لیکن ٹک نہیں پاتا ہے، قرار نہیں پکڑتا ہے. فتنے کا بیج اس میں اگ کے پودا نہیں بن پاتا ہے، اس پر گر کے گزر جاتا ہے، اس پر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا ہے. آسمان و زمین جب تک باقی ہیں، اس کا دل اس پر کچھ اثر نہیں ہوگا. کیوں؟ اندر سے دل میں انکار ہے ان گمراہیوں کے لیے. دل چپ نہیں ہے، دل بولتا ہے نہیں، نو، اندر سے آتا ہے. دھیرے دھیرے ہم اپنے ماحول میں گناہوں کو دیکھتے ہیں، جب اندر سے انکار نہیں ہوتا ہے تو اس کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے. جیسے آپ دیکھیے، ایک آدمی سعودی عرب میں رہتا ہے یا اسلامی ماحول میں رہتا ہے، عورتیں پردے والی ہوتی ہیں، وہ جب ایسے ماحول میں جاتا ہے، مغرب میں، یورپ وغیرہ میں جاتا ہے، ایک دم گھبرا جاتا ہے. وہ عورتیں نیم اوریانیت کے ساتھ جب سامنے آتی ہیں تو اس کو ایک دم تکلیف ہوتی ہے. کیوں؟ ماحول ایسا تھا.
اچانک یہ چیزیں برائیاں اس کے سامنے آ رہی، لیکن وہ آدمی جو رات دن وہاں رہتا ہے، رات دن بے حیائی بے پردگی کے ماحول میں رہتا ہے، اس کو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے. کیوں؟ عادت ہو گئی، دل کو عادت ہو گئی، احساس ختم ہو گیا. گناہ کا احساس ختم ہونا گناہ سے بھی بھیانک چیز ہے، کیونکہ گناہ کے بعد توفیق ملتی ہے اگر احساس باقی رہے توبہ کی، لیکن احساس ختم ہو جائے تو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی. تو جب فتنے آتے ہیں، گمراہیاں، گناہ سامنے آتے ہیں، دل نہیں غلط ہے، برا ہے بولتا رہتا ہے، دل روشن 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 ہو جاتا ہے. الا من اتى الله بقلب سلیم وجاء بقلب منیب، صاف ستھرا دل ہو جاتا ہے. ایک دل تو وہ ہے کہ وہ چٹان کی طرح یا بالکل فرش کی طرح ایسا ہوتا ہے کہ اس پر گرتی ہے چیزیں، گندگی گرتی ہے لیکن صاف ہو جاتا ہے، وہ پکڑتی نہیں اس کو، گندگی بہہ کے نکل جاتی ہے. والآخر اسود مربادا کالکوز مجخیا، لیکن دوسرا دل ویسے کہ جیسے کالا مٹیالہ ہو. ایک دم کوئی پانی کی بوتل آپ لیں، اس میں مٹی ڈالیں اور پانی کو ہلائیں، وہ پانی کیسا رہتا؟ اس کے آر پار دکھتا. گلاس میں آپ کے صاف پانی ہے، اس کے پیچھے آپ پین رکھیں، آپ کو پانی کے پار پین دکھتا ہے، آپ کا انگلی دکھتی ہے آپ کی. لیکن اسی گلاس میں آپ نے پانی میں مٹی ڈال دی اور ہلایا اس کو اچھے سے. اب مٹیالہ جب پانی ہو گیا، اب آپ اس کے پار کچھ رکھ رہے ہیں، کچھ بھی دکھتا نہیں ہے، اس کی شفافیت ختم ہو جاتی ہے. مربادن، اور اسود کالا مٹیالہ ہو جاتا ہے، ایک دم مٹی کے جیسا. کلکوز مجخین، ایسے پیالے کی طرح ہو جاتا ہے جو ٹیڑھا رکھا ہوا. ایک نل کے نیچے آپ نے ٹیڑھا پیالہ رکھا، پانی اس میں گر رہا ہے، ٹھہرتا ہی نہیں، بہہ کے نکل جاتا ہے اس میں سے. ایسا برتن آپ نے رکھا کہ اس میں پانی گرتا ہے لیکن ٹھہرتا نہیں، کیونکہ رکھا ہوا ہی ٹیڑھا ہے، گرتا ہے لیکن نکل جاتا ہے. کلکوز مجخین، یا ایسا گلاس جو آپ نے وہاں پر رکھا ہے اور اس گلاس کو آپ نے جہاں پانی گرتا ہے نل میں سے سائیڈ میں آپ نے سٹا کے رکھ دیا. اس کو پانی گر رہا ہے لیکن اس میں جا نہیں رہا ہے، کیونکہ اس کا منہ ٹیڑھا ہے، اس کا منہ نل سے ہٹا ہوا ہے. کہاں سے پانی اس میں جمع ہوگا؟ ایسی سراہی جو ٹیڑھی کر کے رکھ دی، ایسا برتن جو آپ نے ٹیڑھا کر کے رکھ دیا، پانی گرتا ہی نہیں، گرتا کہیں اور گر رہا ہے، اس میں سے بہہ کے نکل جا رہا ہے اس پر سے. حق اس پر نازل ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس کا رخ ٹیڑھا ہو گیا ہے، دل میں ٹیڑھا پن آ گیا ہے، وہ حق کو قبول نہیں کر پاتا. دل ایسا ہو جاتا ہے. لا يعرف معروفا ولا ينکر منکرا الا ما اشرب من ہوا. وہ دل اتنا بگڑا ہوا ہو جاتا ہے کہ نہ کسی بھلائی کی معرفت اس میں ہوتی ہے، نہ کسی منکر کو منکر جانتا ہے. بھلائی کو بھلائی نہیں، برائی کو برائی نہیں، اس کے دل کی پہچان ہی ختم ہو جاتی ہے. جیسے کسی آئینے کے اوپر دھول جمی ہوئی ہو، آپ کا چہرہ اس میں دکھائی نہیں دیتا ہے. دل پر اتنا غبار جم جاتا ہے گناہوں کا، اتنا دل قبول کر لیتا ہے گندگی کو کہ اس آئینے پر، اس آئینے میں، دل کے آئینے میں حق کی معرفت ختم ہو جاتی ہے، صحیح غلط کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. تقویٰ میں الٹا ہوتا ہے. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم تقویٰ اختیار کرو گے، اللہ کے خوف سے تقویٰ شعار بن جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تم کو تفریق کرنے کی فرقان صلاحیت عطا کرے گا، حق اور باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت. لیکن چونکہ فتنوں کو قبول کرتے 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 دل بالکل اس کی شفافیت ختم ہو جاتی ہے اور غبار آلود آئینے کی طرح ہو جاتا ہے، اس آئینے میں چہرہ نہیں دکھائی دیتا ہے. اس کے دل کے آئینے میں حق کی معرفت ختم ہو جاتی ہے، نہیں دکھتا حق، سمجھ میں نہیں آتا صحیح غلط کیا ہے. الا ما اشرب من ہواہ، دل کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، صرف ایک چیز سمجھ میں آتی ہے، جو اس کی خواہشات اسے پلائیں. دل خواہشات ہی کو دیکھنے لگتا ہے.
مجھے کیا چاہیے، لذتیں، شہوتیں، بس دل کی چاہت یہی رہتی ہے، وہی سمجھ میں آتا ہے اس کے، اور کچھ سمجھ میں آتا نہیں اس کو۔ تو یہ دل کا بگاڑ ہے جس کو امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ برائیوں کو نہیں روکنا اور گمراہیاں، گناہ سامنے آئیں، دل میں ان کا انکار نہیں ہونا، یہ دل کو سخت کر دیتا ہے، بلکہ ٹیڑھے برتن کی طرح کر دیتا ہے، دل بگڑ جاتا ہے۔ اس کی اصلاح کیسے ہو، اس کو صحیح کیسے کیا جائے؟ نمبر 1، دعا۔ بگڑے ہوئے دل والا، اس کے پاس سب سے بڑا سبب یہ ہے، کیونکہ دلوں کی اصلاح اللہ کے سوا کوئی کر سکتا نہیں، اللہ کے سوا دلوں کو صحیح کوئی کر نہیں سکتا ہے، لہٰذا اللہ سے دعا مانگنا یہ سب سے پہلا اور بنیادی سبب ہے دلوں کی اصلاح کا، دل کی سختی دور کرنے کے لیے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدعو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کرتے تھے، یقول، اپنی دعا میں کہتے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ مجھے بچا لے۔ کس سے بچا؟ عاجزی سے، کہ میں کچھ چاہ کے بھی کچھ نہ کر پاؤں، عاجزی، والکسل، اور میں کچھ چاہوں ہی نہیں کہ کروں۔ عاجزی میں کیا ہے؟ چاہتا ہے کرنا لیکن کر نہیں سکتا، جیسے بستر پر پیرالائسس کا مریض ہوتا ہے، جسم پورا جو ہے پیرالائز ہو گیا ہے اور بستر پہ پڑا ہوا ہے، ہل بھی نہیں سکتا ہے، عاجزی۔ کسل، بستر پر پڑا ہوا ہے، صحیح سالم ہے، لیکن اٹھنے کو جی نہیں کرتا نماز کو، ویسی مردار کی طرح پڑا ہوا ہے، یہ کسل ہے۔ کر سکتا ہے لیکن چاہتا نہیں ہے، وہ چاہتا ہے لیکن کر نہیں سکتا ہے، دونوں چیزوں سے پناہ مانگی ہے، عاجزی سے اور سستی سے۔ کبھی انشاءاللہ سستی پر بھی تفصیل سے ہم درس کوئی اسی عنوان کے تحت دیکھیں، کیونکہ اس دور کی بہت بڑی بیماری میں سے ایک بیماری سستی بھی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل، اور جبن، بزدلی، اے اللہ اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں، اور بخیلی، کنجوسی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، والحرم، اور اے اللہ ایک دم گئے گزرے بڑھاپے سے تیری میں پناہ مانگتا ہوں۔ بڑھاپے کی انتہا کو آدمی پہنچ جائے کہ کچھ نہیں کر سکتا ہو، یادداشت بھی چلی گئی، بولنے بھی نہیں آ رہا، چلنے بھی نہیں آ رہا، کھانے پینے بھی نہیں آتا، ایسا بڑھاپا، حرم، اے اللہ اس سے میری پناہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ والقسوة والغفلة والعیلة والذلة والمسکنہ، اور اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں دلوں کی سختی سے، قساوت سے اور غفلت سے۔ جوڑی ان کی، غفلت قساوت پیدا کرتی ہے، قساوت معصیت پیدا کرتی ہے، اور معصیت ہلاکت لاتی ہے، یاد رکھیے اس کو۔ غفلت قساوت دل کی سختی لاتی ہے، دل کی سختی گناہ معصیت لاتی ہے، اور معصیت ہلاکت لاتی ہے۔ تو اے اللہ دلوں کی سختی اور غفلت سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ والعیلة والذلة والمسکنہ، اور اے اللہ محتاجی اور ذلت اور فقر و فاقے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ مسکنہ علماء نے کہا فقر سے مراد ہے، محتاجی سے، کہ میں محتاج ہو جاؤں، کوئی اسباب میرے پاس نہ ہوں، اور میں ذلیل ہو جاؤں، اور میں فقر و فاقے میں مبتلا ہو جاؤں، اے اللہ ان تمام چیزوں سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْكُفْرِ وَالْفُسُوقِ، اے اللہ میں فقیری سے، کفر سے اور گناہوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وَالشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَالسُّمْعَةِ وَالرِّيَاءِ، اور اے اللہ حق سے دوری، شقاق، حق یہاں تو میں وہاں، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ نفاق سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور سمعہ اور ریا سے تیری پناہ مانگتا ہوں، کہ میں نیکی کر کے لوگوں کو سناؤں تعریف کے لیے، یا میں نیکی کر کے لوگوں کو دکھاؤں تعریف کے لیے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الصَّمَمِ وَالْبَكَمِ وَالْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ وَسَيِّئِ الْأَسْقَامِ، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کس چیز سے؟ وَالصَّمَمِ وَالْبَكَمِ، بہرے پن سے، گونگے پن سے، اور پاگل پن سے، اور جزام سے، جزام جو انگلیاں ایسی ہو جاتی ہیں، کوڑ، لیپرسی، اور والجذام، اور والبرص، برص سفید دھبے جو آتے ہیں،
اس سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، وسیء الاسقام، اور بری سے بری بیماری سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اتنی ساری چیزیں، اس میں ایک چیز کیا ہے؟ والقسوہ، دل کی سختی سے بھی میں تیری پناہ۔ ان ساری مصیبتوں میں ایک بڑی مصیبت وہ بھی ہے، دل کی سختی اور غفلت بھی اور کسل بھی اور عجز بھی۔ اے اللہ سب سے مجھ کو بچا۔ یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ امام الحاکم نے اس کو روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے۔ تو اللہ سے دعا مانگنا، اے اللہ دلوں کی سختی سے حفاظت کر۔ اگر نہیں آتے دعا، اپنے الفاظ میں آپ مانگیں۔ دل کی سختی سے، یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اے اللہ میرے دل کو سخت مت ہونے دینا۔ نمبر 2، واعظ و نصیحت کی مجلسوں میں حاضر ہونا، واعظ و نصیحت کی مجلس میں حاضر ہونا۔ معلّہ ابن زیاد کہتے ہیں، قال رجل للحسن، ایک شخص نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، یا ابا سعید اشکو الیک قسوۃ قلبی، میرا دل بڑا سخت ہے، میرا دل سخت ہے، میں آپ کے سامنے بات بیان کر رہا ہوں تاکہ کچھ حل بتائیے۔ اشکو الیک قسوۃ قلبی، قال ادنہ من الذکرہ، ادنہ من الذکرہ، نصیحت سے قریب ہو جا۔ ذکرہ کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں ای ممن یذکر، جو اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کے قریب رہے، جو اللہ کا تذکرہ کرتا ہے، اللہ کی بڑائی کرتا ہے، اللہ کی باتیں بیان کرتا ہے، تو ایسے انسان کے ساتھ اٹھ بیٹھ۔ دینی مجالس میں آدمی حاضر ہو، صالحین کی صحبت میں آدمی رہے، دل نرم پڑتا ہے۔ پیسہ 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 پیسہ، دنیا 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 دنیا، دل سخت ہونا ہے۔ آخرت آخرت، اللہ اللہ، آدمی اس مجلس میں بیٹھے گا، آدمی کا دل نرم ہوگا۔ تو یہ بھی ایک دوسرا سبب ہے واعظ و نصیحت کی مجلس میں جانا۔ نمبر 3، اللہ کو یاد کرنا اور اللہ کی کتاب کو پڑھنا، یہ بھی سبب ہے۔ اللہ کی کتاب کو پڑھنا نصیحت کے لیے سمجھ کے، اور اللہ کو یاد کرنا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ان لکل شیء جلا وان جلاء القلوب ذکر اللہ عز وجل۔ الوابل الصیب میں اور شعب الایمان میں یہ روایت موجود ہے۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ ہر چیز کو روشن کرنے والی ایک چیز ہوتی ہے، چمکانے والی چیز ہوتی ہے، نورانی بنانے والی ایک چیز ہوتی ہے۔ جیسے برتن جب ان پر بالکل دھول جم جاتی ہے، آپ اس کو گھس کے مانجھ کے بالکل صاف کرتے ہو تو چمکنے لگ جاتے ہیں۔ کئی دنوں سے رکھے ہوئے تھے ایٹک میں، نکال کے دھول جمی ہوئی تھی، چمٹی ہوئی تھی دھول اس پہ، معلوم نہیں کتنے مہینوں سے پڑا ہوا تھا اوپر۔ اب آپ نے کیا کیا؟ اس کو اتار کی، جو گھس کے اچھی طرح سے صاف، اب چمکنے لگ گیا بالکل۔ ہر چیز کو چمکانے والی چیز ہوتی ہے جو اس پر سے دھول مٹی زنگ کو نکال دیتی ہے۔ تو دل کے لیے کیا ہے؟ کہتے وہ ان جلاء القلوب ذکر اللہ عز وجل، دلوں کو چمکانے والی، روشن کرنے والی، نورانی کرنے والی چیز اگر کوئی ہے تو اللہ عز وجل کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ، کتنا ہم لوگ ذکر کرتے، صبح شام کے اذکار کہاں نکل گیا زندگی سے۔ اللہ کا ذکر ہم دن بھر میں کتنا کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں دوسری خرافات میں ہم کتنے کھوئے رہتے ہیں، موبائل فون کے ساتھ کتنے بزی ہیں، اللہ کے ساتھ کتنے بزی ہیں، اللہ کے ساتھ کتنے مصروف ہیں۔ ہمارا دل اللہ کے ساتھ کتنا جڑا ہوا ہے، موبائل فون سے کتنا جڑا ہوا ہے۔ بیٹھے بیٹھے بھی اچانک دل میں خیال آتا ہے، ذرا چیک کر کے تو دیکھیں گے موبائل فون میں کسی کا میسج تو آیا ہوگا، اچانک آتا ہے۔ کبھی اللہ کی طرف دل لپکتا ہے، دن میں کتنی بار؟ جتنی بار دل موبائل فون کی طرف متوجہ ہوتا ہے، کیا اتنی بار اللہ کی طرف ہوتا ہے؟ نہیں۔ تو سوچیں ہم نے کس کو اپنا رب بنا لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واعظ و نصیحت آ چکی ہے، قرآن واعظ و نصیحت آ چکی ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور سینوں میں
جو بیماریاں ہوتی ہیں ان بیماریوں کے لیے شفا آ چکی ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ایک ایسی کتاب، ایک ایسی نصیحت جو ایمان والوں کے لیے رہنمائی بھی ہے اور رحمت بھی ہے، رحمت کے پانے کا ذریعہ ہے اللہ کی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ، قرآن کو اللہ تعالیٰ نے سینوں میں موجود بیماریوں سے شفا قرار دیا ہے۔ اگر ہمارا دل بیمار ہے اور اس کا علاج کرنا ہے، اس کا ایک ذریعہ اللہ کی کتاب قرآن ہے، اس کو سمجھ کے پڑھیے۔ خاص کر کے آخری جو جز ہے 30واں پارہ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی صورتوں کو آپ سمجھ کے پڑھیے، آخرت یاد آئے گی، اللہ کی عظمت ہمارے سامنے آئے گی، دل نرم ہوگا، دل نرم ہوگا۔ تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ نمبر 4، قبروں کی زیارت، موت کو یاد کرنا، موت کو یاد کرنا اور قبروں کی زیارت کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، یعنی قبرستان جا کر قبروں کے حال دیکھنے سے میں تمہیں منع کرتا تھا، لیکن اب جاؤ، اب قبروں کی زیارت کرو۔ حاکم کے الفاظ ہیں، یہ مسلم کی روایت ہے، حاکم کے الفاظ ہیں، نہیتکم عن زیارت القبور، میں تمہیں قبرستان جانے سے روکتا تھا، ثم بدا لی انہ ترق القلب وتدمع العین وتذکر الآخرہ فزوروها، پھر یہ چیز مجھ پر واضح ہوئی، مجھ پر واضح کی گئی اللہ کی طرف سے کہ انہ ترق القلب، کہ قبرستان جانے سے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے، دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، وتدمع العین، اور آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، وتذکر الآخرہ، اور یہ قبریں آخرت یاد دلاتی ہیں، تو جاؤ قبرستان جایا کرو۔ دل نرم ہوتا ہے، آنکھیں اشک بار ہوتی ہیں اور آخرت یاد آتی ہے۔ تو معلوم ہے کہ قبرستان جانا اور موت کو یاد کرنا، جیسے کہا گیا کہ اکثروا ذکر ہادم اللذات، لذتوں کو ڈھانے والی موت، اس کو خوب یاد کرو۔ موت کی یاد، قبرستان جانا، یہ انسان کے دل میں رقت پیدا کرتا ہے، یہ بھی ایک ذریعہ ہے دلوں کی نرمی کا۔ اور آخری چیز، فقراء، غربا، غریب محتاج لوگ، یتیم، سماج میں جو کمزور طبقہ ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ان کے ساتھ شفقت اور احسان کا سلوک کرنا، یہ بھی آدمی کے دل کو نرم کرتا ہے۔ جب ان کے درمیان بیٹھتا ہے، بیماروں کے پاس بیٹھیے، دیکھیے دل نرم ہوتا آپ کا، ان کے حال کو دیکھ کے۔ بیمار کے پاس جب آدمی بیٹھتا ہے، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ غریب ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، مسکین ہے، کوئی یتیم ہے، اس کے پاس بیٹھتا ہے، دل نرم ہوتا ہے، اس کے ساتھ شفقت کا سلوک کرتا ہے، دل نرم ہوتا ہے۔ کمپیشن جس کو آپ کہتے ہیں، سمپتی، ایمپتی، جو بھی الفاظ اس کے لیے ہیں، اس کا اظہار کرتا ہے، شفقت کا اظہار کرتا ہے، اس کا دل نرم پڑتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ان رجلا شکا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسوۃ قلبہ، ایک آدمی آیا، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میرا دل بہت سخت ہو گیا ہے، اپنے دل کی سختی کی شکایت کی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فقال له ان اردت تلین قلبک، اگر تو اپنے دل کی نرمی چاہتا ہے، تو چاہتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو، فاطعم المسکین وامسح رأس الیتیم، مسکین کو کھلا، بھوکے کو کھلا، مسکین کو کھلا، غریب آدمی کو کھانا کھلا، اور یتیم کے سر پہ سے ہاتھ پھیر، تیرا دل نرم ہو جائے گا۔ تو جو غریب، فقیر، سماج کا جو کمزور طبقہ ہے، برے حال میں ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی دل کو نرم کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو دل کی نرمی کا سبب ہیں۔ امام البیہقی نے شعب الایمان میں اس کو روایت کیا ہے۔ تو یہ 5 چیزیں ہم نے دیکھی جو دلوں کی نرمی کا ذریعہ ہے۔